الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال الله تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، آج جامع مسجد طلحہ سیکٹر 5 JNU کراچی میں 8 جولائی سن 2022 کی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اور سنا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام ابھی 2 دن بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی کو فرض کیا ہے، اور قربانی بھی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے اور اہم رکن ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں جائے گا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارا تقوی جو ہے وہ اللہ کے ہاں جائے گا، تمہارا تقوی اور اخلاص اللہ کے ہاں پہنچے گا۔ اللہ کو جانور کے خون اور گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے کہ یہ شخص جو قربانی کر رہا ہے یہ کیا میری رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، یہ کیا اخلاص کے ساتھ قربانی کر رہا ہے، یا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہے، ریاکاری کرتے ہوئے قربانی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو چیک کرتے ہیں اور اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے کا اخلاص کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کی رضا ہے یا دنیاوی غرض ہے۔ انسان بڑا سے بڑا جانور لے کر آتا ہے اور علاقے کے اندر، گلی کے اندر یہ
کہا جا رہا ہوتا ہے اور یہ دوڑ لگ رہی ہوتی ہے کہ بھئی میرا جانور اس دفعہ فلاں گھر والے سے بڑا آئے گا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا جانور نہیں لے سکتے؟ پچھلے سال اس نے اتنا بڑا جانور لایا، آج اس سال تو میں اس سے بڑھ کر لاؤں گا، لوگ میرے جانور کو دیکھیں گے اور یہ پیچھے رہ جائے گا۔ آج کل تو یہ دوڑ ہے، آج کل تو اس چیز پر جو ہے فوکس کیا جا رہا ہے اور ایک سے ایک جانور لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اور پھر ان سے جب کہا جائے کہ بھئی آپ اتنا بڑا جانور لے کر آ گئے تو آپ تھوڑا کم پیسوں والا لے آتے، اتنے پیسوں میں 2-3 جانور 4 جانور آپ لے آتے، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، تو کہتے ہیں کہ نہیں یار علاقے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اتنے پیسے ہیں اور جانور دیکھو ایسا لے کر آئے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے لے کر آیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور لایا گیا ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے میں عزت والا بن جاؤں، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، جانور دیکھ کر لوگ واہ واہ کریں اور دور دور سے دیکھنے کے لیے آئیں کہ بھئی فلاں صاحب کا جانور آیا ہے، یہ جانور فلاں صاحب لے کر آئے ہیں، ایک علاقے میں، محلے میں، گلی میں اس کا نام بن جائے، تو یہ تو ہماری قربانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ قربانی ضائع ہو گئی، آپ نے 4 لاکھ لگا دیے، 5 لاکھ لگا دیے جانور لینے پر، لیکن اللہ کے ہاں تو یہ قبول نہیں ہوئی، اللہ کے ہاں تو ضائع ہو گیا، آپ کے سارے پیسے، وہ جانور کی قربانی سب ضائع ہو گئی، ثواب ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے ہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لایا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے لایا ہے۔ تو اس لیے میری آپ دوستوں سے بھی جو لے کر آتے ہیں یہ درخواست ہے کہ جانور لائیں تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لے کر آئیں، کسی سے جو ہے اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، نہیں، اللہ کے ہاں ناک اونچی ہو جائے تو وہ صحیح ہے، لوگوں کے ہاں نیچے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ تو اس لیے قربانی کا جانور لے کر آتے وقت بھی اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمدہ سے عمدہ، اچھا سے اچھا جانور لائیں گے، اتنا جو ہے ثواب بھی زیادہ ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں قبول بھی زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے، مقبول عمل ہے، وہ جانور کا خون بہانا ہے، جانور کی قربانی کرنا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ اور بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ کل قیامت کے دن آئے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قربانی سب سے افضل عمل ہے۔ عید کے دنوں میں، عید کے 3 دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دن میں یہ قربانی ہی وہ عمل ہے جو سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ یہ قربانی سال کے بعد آتی ہے، اور سال کے بعد یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ پر اپنے جانور کی قربانی کرو، یہ سال کے بعد حکم آتا ہے، اور یہ ہم عام دنوں میں یہ حکم نہیں ادا کر سکتے۔ تو اس لیے اس دن کی عبادت قربانی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ عید والے دن اللہ کے ہاں قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جو بھی شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے لیکن استطاعت رکھتا ہے اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے، اس کو بھی اس ثواب میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قربانی تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں 1 نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جس جانور کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ دمبے کے جسم پر اون ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ اس اون کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، کیا قربانی کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے قربانی کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا جان مال، اپنا سارا سرمایہ لے کر نکلا اور اس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں نثار کر دیا، اس حالت میں واپس لوٹا کہ اس کے ہاتھ خالی تھے، اس کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، فرمایا کہ اس کا یہ عمل اس قربانی والے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ تو اتنا بڑا اس کا ثواب ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ہر مسلمان کو قربانی کے اس اجر و ثواب میں حصہ لینا چاہیے۔ جو صاحب استطاعت ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر نقد رقم یا مال تجارت یا زائد کوئی سامان، ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ان سب میں سے ہر چیز نصاب کے برابر ہے تو یہ شخص صاحب نصاب ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، اتنی رقم بھی نہیں ہے، اور مال تجارت اور زائد سامان بھی نہیں ہے، تو بھئی اگر تھوڑا تھوڑا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے چاندی کی، ساتھ میں تھوڑا سا سونا ہے، کوئی ایک آدھ بالی ہے، بیگم کی بالی ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے، اور یہ دونوں چیزوں کو ملا لیں اور دونوں چیزوں کی قیمت لگائیں، کتنی بن رہی ہے؟ اور اسی طرح آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، یہاں تک کہ 10 روپے بھی کسی کے ساتھ پاس ہیں، یہ دو چیزیں چاندی سونا ان میں سے کوئی چیز ہے اور ساتھ میں 10 روپے بھی کسی کے پاس ہیں، وہ بھی نصاب میں شامل ہوگا، ان کی مجموعی رقم کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر یہ چاروں پانچوں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، پھر سب کی مجموعی تعداد، مجموعی اس کی رقم کا اندازہ لگایا جائے گا، چاندی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، کیش کتنا ہے، مال تجارت کتنا رکھا ہوا ہے، ضرورت سے زائد سامان کتنا ہے، چاروں پانچوں چیزوں کو ملا کر مجموعی رقم دیکھی جائے۔ لیکن آپ کے پاس سونا ہے، کچھ پیسے ہیں، چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو ان 2-3 چیزوں کو بھی ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر ان 2-3 چیزوں کی رقم بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس پر اس پر جو ہے قربانی واجب ہے، اس پر قربانی فرض ہو گئی۔ اگر یہ قربانی نہیں کرے گا تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، ان 4-5 چیزوں میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن استطاعت ہے، وہ آرام سے قربانی کر سکتا ہے، آمدن اچھی ہے، سیلری اچھی ہے، تو اس کو بھی قربانی کرنی چاہیے، اس اجر و ثواب سے محروم کیوں رہے؟ لیکن ایک شخص وہ ہے جو متوسط طبقے کا ہے، وہ اگر اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے بہت کسی سے قرضہ لے لے، ہر مہینے تھوڑا تھوڑا قرضہ ادا کر دے، تو تھوڑے بہت پیسے 2-3 مہینے کے ادھار پر کسی سے وعدہ کر کے لے لے اور کہے کہ میں اس اجر و ثواب میں ضرور شامل ہوں گا، میں اس اجر و ثواب میں ضرور حصہ لوں گا، قربانی ضرور کروں گا، قربانی وہ کرے۔ سال کے بعد یہ آتا ہے قربانی کا مہینہ، قربانی کا موقع سال کے بعد آتا ہے، اس میں بھی ہم حیل و حجت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اجر و ثواب میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ناپسندیدہ قرار دیا اس شخص کو، فرمایا کہ یہ شخص جو قربانی نہیں کر رہا یہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو، ہمیں اس کے عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا، غصے کا اظہار فرمایا۔ اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، بیٹا بھی وہ جس کو مانگتے مانگتے پوری زندگی گزر گئی، عمر گزر گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 90 سال ہو گئی، بعض کے مطابق 100 سال ہو گئی، بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ 100 سے بھی اوپر چلی گئی، مختلف روایات ہیں۔ یعنی اتنی بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعائیں مانگ رہے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اور بڑھاپے کی عمر میں اور بالکل آخری ادھیڑ عمر کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی، بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کو وہ عطا فرمایا
جو نیک و صالح بیٹا تھا، جو بعد میں جا کر نبی بھی بنا، اور وہ بیٹا چلنے پھرنے لگ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر سے بکریاں چرا کر آتے ہیں، بیٹا ان کے سینے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، ابا ابا پکارتا ہے، بیٹا پیارا لگنے لگتا ہے، اس کی توتلی زبان سے جو اس کی باتیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیاری لگنے لگتی ہیں، بیٹا بہت محبوب لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہہ دیا کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب خواب میں دکھا دیا کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، اس کو میرے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے مانگتے رہے، میں نے ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی ہے، اولاد پیاری بھی لگ رہی ہے، بیٹا اچھا بھی لگ رہا ہے، اور اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اس کی توتلی باتیں سن کر، پھر دیکھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیتا ہوں کہ اتنے پیارا بیٹا میں نے عطا فرمایا ہے، میرے حکم کے مطابق یہ اس کو میرے راستے میں قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ میرا امتحان ہو رہا ہے، میرا یہ امتحان ہے، بیٹا ذبح نہیں ہوگا، نہیں امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی اللہ کی طرف سے براہ راست حکم نہیں آیا کہ بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو، قربان کر دو، بلکہ خواب آیا ہے، خواب کے اندر یہ دیکھا ہے، اور پیغمبر کا خواب بھی وحی کے برابر ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اور 3 دن مسلسل خواب دیکھا، اور اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا جائے، اس کی گردن پر چھری چلا دے، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا بھی صابر تھا، بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جو آپ کو حکم ہے اس کو پورا کر گزریے، اس کو کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہو گئے، بیٹے کو لٹا دیا گیا، بیٹے کی آنکھوں پر، یعنی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی گئی، بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی، ہاتھوں کو باندھ دیا، اور چھری چلانے لگے، چھری نہیں چل رہی، بہت کوشش کر رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی۔ اتنے میں جنت سے مینڈا آ جاتا ہے، مینڈا اس بیٹے کی جگہ لیٹ جاتا ہے اور اس کی گردن پر چھری چل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی خوشی اٹھتے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی، دیکھا کہ بیٹا تو سامنے صحیح سلامت کھڑا ہے، اور جس کی گردن پر چھری چلی ہے وہ تو ایک دمبا ہے، وہ تو ایک مینڈا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہے کہ مینڈا کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے بتایا ہے کہ چھری بھی جب چلتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، چھری بھی گردن جب کاٹے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی گردن پر چھری چلا دے اور وہ ذبح ہو جائے، پھر نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ چاہے گا تب چھری چلے گی، اللہ نہیں چاہے گا جتنا زور لگا دیا جائے چھری نہیں چلے گی۔ اور یہ بتا دیا، عقیدہ توحید سمجھا دیا، رب کی توحید سمجھا دی کہ اگر سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ چھری مینڈے کی گردن پر چل گئی، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں سچے ثابت ہو گئے، اور فرما دیا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، خلیل اللہ کا بنا دیا۔ اور بھی کئی سارے امتحان آئے، نار نمرودی میں ڈالا گیا، بلا خوف و خطر نار نمرودی میں کود گئے، اللہ نے اس کو گلزار بنا دیا۔ یہ امتحانات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ملا۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر لے، اپنا سر جھکا دے، اپنی پیشانی کو جھکا دے۔ جب اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے گا، اپنی انا کو ختم کر دے گا، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے گا، پھر اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، پھر یہ انسان اللہ کا دوست بن جائے گا۔
تو اس لیے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال اپنی زندگی میں قربانی کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں 10 سال رہے ہر سال قربانی کرتے رہے، امت کو بتایا ہے کہ قربانی ہر سال کرنی ہے اور زندگی بھر کرنی ہے، اور صاحب استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے، فرض ہے، لیکن جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کو ضرور کرنی چاہیے، اس کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے قربانی آ رہی ہے، اتوار والے دن عید الاضحیٰ ہے، اور اس پر لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے، اس لیے جو حضرات قربانی کا ارادہ کر چکے ہیں ان کو تو کرنی ہے، جو ابھی تک نہیں کر چکے ان کو ارادہ کر لینا چاہیے، اور ان کو ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے اللہ استطاعت دے، ہمت دے کہ میں قربانی کا جانور لے کر آؤں۔ اگر قربانی کا جانور نہیں لا سکتے، ہمت نہیں ہے، بکرا بھی آج کل اتنا مہنگا ہے، 50,000 60,000 کم سے کم بھی 40,000 کا مل رہا ہے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ مساجد مدارس کے اندر اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے، 15,000 16,000 20,000 کا حصہ ہے، اس جانور کے اندر اپنی قربانی کا حصہ ملا لیں، اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ شامل کر لیں، اس میں بھی آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں مدرسے میں بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام ہے، یہاں پر اپنا حصہ ملائیں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں جہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اگر بکرا نہیں لا سکتے، اپنا جانور نہیں لا سکتے، تو آپ جو ہے اجتماعی قربانی میں حصہ شامل کریں۔ وقف قربانی جو ہے اس کا حصہ غالباً 10,000 روپے ہے، تو وقف قربانی کر لیں۔ وقف قربانی میں ہوتا ہے کہ گوشت آپ کو نہیں ملے گا، وہ غریب و مستحقین میں تقسیم کر دیا جائے گا اور آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ تو جو استطاعت ہو اس کے مطابق قربانی میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔